اب سوالات تو بہت زیادہ ہیں. اب آپ ہمیں عائشہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ مطلب الزام لگاتے ہیں. آپ کیا الزام لگاتے ہیں؟ ہم جنسی الزام نہیں لگاتے. کوئی ہم پہ تہمت نہ لگا کہ ہم نے جنسی کو ایمان کے بات بارے کی. میں کہتے ہیں نا. آپ کیا کہتے آپ ہو؟ ایمان کے بارے میں اگر کہتے ہیں وہی ہم کہتے ہیں جو سورہ تحریم میں ہے نا، جو سورہ تحریم میں وہی ہم کہتے ہیں. قرآن کی تصدیق واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں وسغت قلوبکم. توبہ الی اللہ، توبہ کرو نا. تو اللہ نے توبہ کا کہا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. کہاں توبہ؟ کہاں کے تو رجوع کیا کہاں سے توبہ کیا؟ کہاں لکھا ہے کہ رجوع کیا اس نے؟ وہ عقد سے نکال دیتے نا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے عقد سے نکال دیا. ہاں اب یہ سوال ہے آپ کا. تو یہاں پر نہیں آپ دیکھو بھائی، نہیں دیکھیں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه جبریل. اس میں زیغ قلب بھی ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھی ہے. وان تظاہر علیہ، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بعد میں توبہ کیا. وہ دکھاؤ نا، وہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ اس نے توبہ کی، یا کوئی آیت قرآن کی آیت دکھاؤ، اپنے ہی کتاب سے دکھاؤ، بخاری دکھاؤ، مسلم دکھاؤ، اس نے توبہ کیا. کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں پیغمبر نے کیوں طلاق نہیں دیا بھائی؟ پیغمبر نے کیوں جب سورہ تحریم نازل کیا نا، یہ طلاق 1000 طلاق سے بدتر ہے. سورہ تحریم جب اللہ نے 1000 طلاق سے بدتر ہے. کوئی ضروری ہے؟ کوئی حضرت آدم علیہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے طلاق دی تھی اپنے زوجہ کو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پر وہ مومن نہیں رہی، یعنی مشرکہ ہوئی. اب یہ کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیں زیغ قلب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے دل ٹڑے ہو گئے، مطلب وہ پھر گئے، مرتد ہو گئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا. زیغ قلب سے مراد ہے نفاق، عدم ہدایت. یہ ہدایت کے مقابل میں، اب ہدایت کے مقابل میں اب صحیح ہے. آپ نے نفاق کا کہہ دیا. یا اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ منافقون میں آیا ہے نا، لیغفر اللہ لہم، کہ اللہ منافقین کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا. پر تو وہ خود دعوت دے رہا ہے کہ تم توبہ کرو. پھر اگر وہ منافق ہوئی تو توبہ کی دعوت نہیں دیتا. توبہ سب کے لیے بھائی. منافق اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو، اگر منافق توبہ کرے نا، ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اگر منافق باز آ جائیں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کر لیتا ہے. نہیں لیکن ٹھیک ہے نا. مومنین کے دیکھیں یہاں پر جو منافقین ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ منافق اگر توبہ، منافق اگر تو ہاں اگر نبی صلی اللہ، اگر منافق توبہ نہ کریں تو اللہ کبھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا. یہ تو نہیں کہ اللہ کہ اگر یہ استغفار بھی کریں، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، کیا تم اس کے لیے مغفرت بھی مانگو یا نہ مانگو برابر ہے. ہاں بالکل بالکل. یہ متکبر. دیکھیں بھائی، دیکھیں، کیونکہ منافقین جو مدینے میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے تھے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، تاکہ بعد میں لوگ نہ کہیں کہ بھائی ان کی تو نماز پیغمبر نے پڑھائی، ان کی مغفرت ہوئی ہے. اللہ نے فرما دیا کہ بھائی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار بھی کریں تو میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص منافق ہے، خود آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، مومن بنتا ہے، مخلص بنتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اللہ مشرک بھی مسلمان بن جائے اس کو قبول کرے گا، عیسائی بھی مسلمان بن جائے، مومن مخلص بن جائے قبول کرے گا. وہ منافق بھی اگر توبہ کرے، خالص بن جائے تو اس کا توبہ قبول کرے گا. اب جو ہے نا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا یہ اسلام ہے یا کفر ہے بھائی؟ او بھائی اس سے بڑا کوئی کفر ہے؟ رجوع نہ کر لے. او بھائی اس سے کوئی بڑا، اس سے بڑا کوئی دشمنی ہے؟ بتائے نا کہ وہ اس پر کہ کوئی شخص نبی، اگر نبی کا دشمن ہے پھر بھی مسلمان ہے. کہتا ہے بعد میں توبہ کیا، تو دکھاؤ نا اس نے توبہ کیا. تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہی. تو قرآن مجید میں تو آیا ہے لا تنکحوا المشرکات، کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو. تو عقد آلریڈی ختم ہو گیا، تو حضور نے اس کو بھگایا کیوں نہیں؟ تو دیکھیں میرے بھائی، جو منافق تھے مدینہ میں وہ مسلمان نہیں تھے حقیقت میں، لیکن ظاہر میں مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ احکام اسلام جاری کرتے تھے. منافق اگر کوئی اس کا باپ مرتا تھا تو اس کو اس کا باپ کا میراث ملتا تھا. اس طرح نہیں ہے کہ یہ مشرک ہے بھائی اس کو میراث نہیں ملے گا. اگر کوئی کہیں سے زکوٰۃ آتا ہے تو منافق کو زکوٰۃ دیتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. منافق اگر کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتا تھا تو بالکل کھلی آزادی ہے، شادی کر لو. تو جو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ لوگ جو ہے مشرک بن گئے تھے، انہوں نے دین چینج کیا تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے شہادت دی ہے کہ ان سے جو اعمال سرزد ہوئے ہیں، مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، یہ واضح ہے جو دشمن پیغمبر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کے لبادے میں ہو. اب ظاہر میں مسلمان ہوگا. یہ میں دوسرا
میرا دوسرا سوال یہ ہے تو سب مسلمانوں کا اجماع، میں بس ایک جملہ عرض کروں، سب مسلمانوں کا اجماع جو منافق ہے اس پہ احکام اسلام جاری ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مشرک بھی نہیں تھا، نہ مشرک تھا نہ مسلمان تھا، کیا تھا؟ منافق تھا. اب میرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خبیث کے لیے خبیثی مطلب خبیثہ ہے، اور اس طرح طیب کے لیے طیب پاک ہے، تو حضور پاک ہو گئے تو اس کے پاس خبیثہ کیوں ہوئی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے؟ خبیث تھے یا طیب؟ نہیں ادھر تو بالکل مشرکہ تھی نا، تو یہاں پر تو مشرکہ سے نکاح ہی جائز نہیں ہے. نہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کیا تھے؟ پہلے شریعتوں میں مشرکہ سے نکاح جائز تھی. نہیں، وہ پہلے شریعتوں میں مشرکہ سے نکاح جائز تھا. ابھی مجھے بتاؤ، ختم ہو گیا. ابھی دنیا میں بہت سارے نمازی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھے لوگ ہیں، ان کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، بری عورت ہے، یا عورت اچھی ہے شوہر اس کا برا ہے کہ نہیں؟ وہ گناہگار ہو گئی. اب اس لحاظ سے تو نہیں آپ کہیں گے وہ مطلب خبیث اور طیب کس طرح اکٹھے ہو سکتا ہے؟ خبیث اور طیب بہت اکٹھے، دنیا میں ہر جگہ اکٹھے ہیں بھائی. آدمی خود اچھا ہے، وہ اس کی بیوی اچھی عورت نہیں ہے. آیا یہ تو قرآن کی مخالفت ہے. آیا یہ نہیں کہہ رہا بھائی، آیا یہ کہہ رہا بھائی الخبیثات للخبیثین. ہاں دیکھو آیا یہ ہے سورہ مبارکہ نور میں ہے، یہ آیا عفق کے متعلق ہے. عفق کیا تھا؟ عفق ایک بہتان ہے کہ ایک پاک دامن عورت ہے، اس کو کہہ دو کہ بھائی اس نے زنا کیا، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک ماریا قبطیہ ہے، آپ لوگ کہتے ہو عائشہ ہے، جو بھی ہے. آیا اس کا متعلق ہے کہ انہوں نے اپنے زبانوں سے، مسلمانوں نے، صحابہ نے اپنے زبانوں سے کسی کی عفت کے متعلق غلط بات کیا. تو اب فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. دیکھیں یہ خبیث جو ہے نا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ عورت کی صفت ہے خبیثہ. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے؟ اگر مطلب ترجمہ یہ کریں نا، اگر ترجمہ یہ کریں تو پھر دنیا میں جتنے اچھے مرد ہیں ان کی عورت بھی اچھی ہوگی. دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا کوئی اچھا مرد ہے اس کی عورت جو ہے بری ہے، اس طرح نہیں ملے گا. اور اسی طرح اگر کوئی اچھی عورت ہے لیکن اچھی عورت ہے اس کا شوہر ہمیشہ اچھا ہوگا، اس طرح لیکن نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم جسی دنیا میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عورت بہت اچھی ہے، باپردہ نمازی، شوہر ایک نمبر 420 فراڈی، نہ نماز پڑھتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے. یہ تو دنیا میں بہت ہے. آیا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ تمہارا اپنا تفسیر ہے، دیکھو جامع البیان عن تاویل آیۃ القرآن الکریم جلد نمبر 10 الجزء السابع عشر سنہ 1436 میں چھپی ہے، ملاحظہ فرماؤ. الخبیثون للخبیثات، معاف کیجیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ابن عباس نے فرمایا الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال والخبیثون من الرجال للخبیثات من القول. یہ اس وقت نازل ہوئی ہے عفق کے وقت، ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی زنا کی، کہ بری باتیں بری لوگوں کے لیے اور اچھی باتیں اچھی لوگوں کے لیے. اس کا آیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں اچھا آدمی ہے اس کی عورت بھی حتماً اچھی ہے. پیغمبر اچھے ہیں تو اس کا عورت جو ہے برا ہو ہی نہیں سکتی، بری نہیں ہو سکتی، کیونکہ آگے چکا ہے نا، یہ بھی آ چکا ہے نا کہ زانی کے لیے زانیہ ہی عورت ہوگی. تو یہی مراد ہے نا کہ نیک کے لیے نیکی ہوگی، برے کے لیے بری ہوگی. اب وہ پھر وہ ایک حکم شرعی ہے، ایک شرعی ہے کہ آپ زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے نا. دیکھیں وہ اس کا آپ نہ کھولو نا میرا منہ. اور بھائی مکے میں جو تھا نا، صحابہ بہت سارے چکلے میں کام کرتے تھے، اور مدینہ میں بھی چکلے، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ چکلا جو تھا، چکلے کا کاروبار، زنا کا کاروبار، یہ بڑا عام تھا عرب میں. تو جب یہ مہاجرین مکے سے مدینہ آئے ہیں، تو مدینہ میں ان کا شہر نہیں ہے، یہاں پہ مہنگائی وغیرہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہاں پہ کوئی چکلے کا انتظام کرتے ہیں، کسی زانیہ سے شادی کرتے ہیں، زانیہ کمائے گی بھائی، ہمارا بھی اچھا، ہمارا بھی ہمیں پیسہ مل جائے گا. تو حکم آیا اللہ کی جانب سے کہ تم زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرو. زانیہ وہ اور بات ہے، وہ اور چیز ہے بھائی. دیکھو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا والطیبات للطیبین الطیبات من القول للطیبین من الرجال والطیبون من الرجال للطیبات من القول. اچھی بات اچھی مردوں کے لیے اور اچھے مرد اچھے باتوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. الخبیثات من الکلام، مجاہد نے کہا للخبیثین من الناس والطیبات من الکلام للطیبین من الناس. طیب کلام طیب انسانوں کے لیے، خبیث کلام خبیث انسانوں کے لیے. جو انسان خبیث ہے وہ بات ہی خباثت والی کرتا ہے. انسان جو طیب طاہر پاک آدمی ہے اس کی باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں. بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی جو مومن ہے اس کی عورت بھی حتماً اچھی عورت ہوگی. اچھا اب
یہاں پر مشرکات کے ساتھ نکاح کا منع کیا گیا ہے. جو منافق ہے وہ مشرک سے بھی بدتر ہے, تو پھر وہ نبی کے پاس کیسے ہوئی؟ یہ سوال ہے میرا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں نا, ایک مشرک ہے. اسلام میں 3 کیٹیگوریز ہیں. مشرک اور منافق میں فرق ہے, آپ کو پتہ ہے. قرآن مجید میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ دو ایک کیٹیگری نہیں ہے. جو مشرک ہے اور جو منافق ہیں ان میں آپ فرق ہے. مشرک وہ ہے جو کلم کلا کہتا ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا, یہ میرا بت ہے, یہ میرا رب ہے, وہ بت کی پوجا کرتا ہے. منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو کہتا ہے میں پیغمبر کو مانتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, قرآن کو بھی مانتا ہوں, سب مانتا ہوں, لیکن وہ نہیں مانتا, جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ منافق ہے. اور ایک مسلمان ہے, مومن ہے, جو مانتا ہے, اقرار کرتا ہے. اچھا, اب یہ دیکھو میرے بھائی, یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ منافق پہ مسلمانوں کا احکام جاری ہوگا, گرچہ وہ اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے, اللہ کے نزدیک ہے کافر, لیکن اس پہ مسلمانوں کا احکام جاری ہوگا. یہ کتاب الایمان ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا, بتحقیق شیخ محمد ناصر الدین الالبانی, چاپ المکتب الاسلامی سن 1996 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 167 میں دیکھو. وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث او يورث. مجتہدین نے اس بات کو چیڑا ہے کہ بھی منافق جو زندیق ہے, وہ منافق جو حقیقت میں زندیق ہے, نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے, کیا اس کو میراث ملتا ہے؟ اس کا باپ مر جائے, مسلمان باپ سے اس کو میراث ملے گا. والصحیح انه يرث ويورث وان علم في الباطن انه منافق. حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کو میراث ملے گا, اگرچہ وہ باطن میں ہمیں پتہ ہے کہ باطن میں منافق ہے, زندیق ہے, اللہ کو بھی نہیں مانتا. كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحابہ بھی یہی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لأن الميراث مبناه على الموالات الظاهرة, کیونکہ میراث نکاح ان کا جو ہے یہ ظاہری اسلام پہ ہے, ظاہر اسلام میں. اور صفحہ نمبر 276 میں وہ فرماتے ہیں وقد اتفق العلماء على ان اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين. سب مسلمانوں کا اجماع ہے اسلام کا اسم, مسلمان کا اسم منافق پہ اطلاق ہوتا ہے. لأنهم استسلموا ظاهرا وآتوا بما آتوا من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر. کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہوئے ہیں اور ظاہری جو احکام ہیں وہ بجا لاتے ہیں, نماز, روزہ, حج وغیرہ بجا لاتے ہیں منافق. كما كان النبي صلى الله عليه وآله يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم بھی ان منافقین پہ احکام اسلام ظاہر جاری کرتے تھے. واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اور سب کا یہ بھی اجماع ہے کہ جو مومن نہیں ہے ان المنافقین فی الدرک, آخرت میں وہ درک اسفل میں ہے, آخرت میں وہ جہنم کے پائیں ترین طبقے میں ہے, لیکن دنیا میں اس کو کیا ہوگا, مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کریں. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آیت پڑھی ان تتوبا, یہاں پر شرط ہے, اگر توبہ نہیں کیا اللہ کے حضور تو آگے دوسرا آیت ہے حسا ان قریب, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو طلاق دے گا اور اس کے بدل مومن ملے گی, پاک ملے گی, روزدار ملے گی, طیبہ ملے گی, باقرہ ملے گی. تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ جب طلاق نہیں دیا نا تو اس کی توبہ قبول ہو گئی. نہیں اس طرح نہیں. عسى رب ان طلقكن, اگر وہ طلاق دے دیں, اس طرح نہیں ہے کہ حتماً وہ طلاق, اگر طلاق دے دیں تو اللہ حتماً ان کو عطا کرے گا, اس طرح تو نہیں ہے بھائی. جو شرط ہے نا, اب شرط یہ شرط مجھے ختم کروائے نا. میں دونوں جواب دیتا ہوں. اگر توبہ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ میں دیکھو توبہ ثابت کرو نا, توبہ انسان توبہ کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے. توبہ تو اللہ توبہ کا سچا ہے نا کہ انہوں نے, تم ثابت کرو نا توبہ کیا, تو دیکھو دلیل ہے کیا نا توبہ کی. ان تتوبا, میں جواب دیتا ہوں, میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. توبہ کیا اللہ کیا. دیکھو میرے بھائی, یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے توبہ کیا. اچھا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں پہلے وہ جو آیت ہے وہ پڑھ لے, کون سا؟ پہلے ترجمہ کر لے اپنی طرف سے کہ آپ جو یہ سورۃ تحریم کی جو آیت ہے نا, دوسری آیت ان تتوبہ کے بعد. ہاں آیا یہ ہے بھائی, میں دیکھ لوں آیت نمبر 3 ہے. ہاں سورہ تحریم, ایک منٹ, سورہ تحریم جی, سورہ مبارکہ تحریم یہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
عسى ربه ان طلقكن ان يبدله. عسى جو ہے امید ہے، لیکن جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں امید ہے تو اس کا مطلب واجب ہے، اللہ ایسا ہی کرے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ ایسا ہی کرے گا، اللہ حتمن کرے گا. ان طلقکن، اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ، اللہ تعالی بدل کر دے، ایکسچینج میں آپ کے بدلے آپ کی جگہ ان کو دے دے کیا، ازواجن خیرا منکن، آپ سے بہتر عورتیں ہیں. ہائے ہائے ہائے، آپ سے بہتر، تو یہ نہیں کہنا کہ عائشہ سب سے بہتر عورت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات خیر لیکن اس کو مسلمات نبی کے لیے کچھ کم نہیں. ابھی ترجمہ کر دیتے، مسلمات چاہے کہ وہ مسلمان عورت آپ سے بہتر مسلمان لے کے آئیں گے. مؤمنات قانتات، مومنہ کا مطلب جانتے ہیں نا، قانتات کا مطلب ہے اہل طاعت گزار. تائبات اہل توبہ، عابدات اہل عبادت، سائحات اہل عبادت، اہل طاعت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیبات و ابکار، سیب اور ابکار. تو جب میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں تو آپ سے بہتر عورتیں، مسلمان، مومن، طاعت گزار، ہاں اہل تقوی، اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، ان کے نکاح میں لائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے ایسے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں، اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں، یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم نے توبہ نہیں کیا. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دلیل لاتے ہو کہ انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، اللہ تو نے یہ تو نہیں کہا. کیوں پھر آپ نتیجہ نکالیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیا تو اس کا مطلب انہوں نے توبہ کیا، یہ وہ شرط ہی نہیں ہے، توبہ کا شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کریں کو طلاق دے دیں تو اللہ ان سے بہتر عورتیں دیں گے، جو مومنہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اچھی عورتیں ہیں. اوکے، تو ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے نا توبہ کر لے اللہ کیا، اب بتائے کہ توبہ نہیں کیا ہے، کیونکہ توبہ جو ہے وہ مخفی چیز ہے، انہوں نے توبہ بھی کیا ہے، اللہ نے قبول بھی کیا ہے، اب وہ ظاہر تو نہیں ہو سکتی. اور اب بتائے نا کہ انہوں نے توبہ نہیں کیا ہے، اللہ حضور سے مجھ سے ناراض ہے. اگر توبہ کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفات یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کشاف کسی کے عیوب کو کشف نہیں کرتا مگر یہ کہ اس میں کوئی مصلحت ہو. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے عیوب کو چھپا لیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں نے توبہ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کشف تو کر لیا کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دل جو ہے ٹیڑھا ہے، ان کے دل میں ہدایت نہیں ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا، اور اس کے بعد والے جو آیات ہیں اس سے بھی سختر ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ٹھیک ہے نا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہی نہیں دی ان کی توبے کی، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے الزام تو لگا دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں لائی کہ انہوں نے توبہ کیا. اب توبہ کا میں بتاتا ہوں. یہاں پر بتایا گیا ہے نا، اگر تم لوگوں نے توبہ نہیں کیا تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے. اب یہاں پر وہ ان تظاہروا، اگر تم مسلسل اس پر دینے پر ڈٹی رہی، اللہ کے مطلب دوست، اب تظاہرہ پہ وہ ڈٹی نہیں رہی نا، شرط آ گیا نا کہ وہ باز آ گئی. کسے کا باز؟ یہاں پر جو وہ ان تظاہرہ، اب شرط کیوں لگا؟ نہیں نہ لگاتے نا کہ وہ ڈٹی رہی. ان نہ اگر کیوں آیا نا، وہ ان اگر نہ آتا نا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈٹی نہیں رہی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ڈٹی رہی، انہوں نے دشمن. دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دشمنی کریں کفر ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ وہ دشمنی کر تلوار مارتے جائیں، ایک دفعہ بھی دشمنی کی نا آپ نے، اللہ نے، وہ کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. خاص حق تو یہ بنتا ہے بھائی کہ جو توبہ کرے. دیکھیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شرافت دیا، ان کو جو فرصت دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، ان کو تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ساری زندگی خدمت کریں پوری خلوص سے، خلوص کے بجائے آپ دشمنی کریں، ٹھیک ہے نا. دشمنی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں. آپ جو دنیا سے ابھی ملازمت کر رہے ہیں نا کہ بندہ نیک ہوتا ہے اس کی بیوی نافرمان ہوتی ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ چڑھائی رکھی تھی نا، تو لاڈلی رکھی تھی، تو اس طرح تو مطلب خطا ہو سکتی ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں خطا ہو گئی نا. خطا پہ خطا میں فرق ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے، وہ کفر ہوتا ہے. وہ تو ہلکی تو نہیں ہے نا. ابھی میں نے آپ سے خطا کر لیا، وہ الگ بات ہے، اچھی بات ہے. اب دیکھ لو، اگر یہ لوگ اتنے طاعت گزار ہوتے ہیں نا، ایک سورہ ان کے طاعت میں بھی آ جاتا نا،
ایک سورہ ان کے تعداد میں بھی آ جاتا ہے کہ اللہ ان کی تعریف کرتے کہ آپ اتنے اچھی عورت ہیں عائشہ حفصہ، اس میں تو کوئی نہیں ہے نا، ان کی دشمنی میں آیا کو چاہیے کہ اگر اچھی نہیں تھی، نبی کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اچھی نہیں ہوتی، اس سے وہ تنگ تھے، تو اس کو طلاق دے دیتے نا، بدل دیتے، کیا کمی تھی؟ طلاق سے بالا تر دیا. ابھی میں طلاق دیکھیں یہ کوئی ضرور، ابھی میں بتا، طلاق الگ سوال ہے، طلاق الگ سوال ہے. پہلے سن لو یہ جو تم نے کہا اس میں شرط ہے، شرط سن لو پہلے. یہ صحیح بخاری ہے میرے بھائی، یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اوکے، سورہ تحریم ہے بھائی، سورہ تحریم کی تفسیر ہے، کتاب التفسیر سورہ تحریم. یہ حدیث نمبر ہے بھائی 4913، عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں 1 سال مکثت سنة اريد ان اسأل عمر بن الخطاب عن آیہ فما استطيع ان اسأله حیبة له. 1 سال میں چاہ رہا تھا 1 سال سے کہ عمر بن الخطاب سے ایک آیہ کے متعلق سوال کروں، لیکن مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، سوال نہیں کر سکتا تھا. آیا دیکھیں اگر معمولی آیا ہے نا فضائل میں وغیرہ میں کہ قبلہ کس طرف ہے کیا ہوا، اس میں تو ڈر کی بات نہیں ہے. مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ڈر لگتا ہے. عمر سے نہیں حالانکہ عبداللہ ابن عباس، عمر ابن الخطاب عبداللہ ابن عباس کی بڑی عزت کرتے تھے. اچھا پھر یہ ہوا بلے حتی خرج حاجا فخرجت معه، ایک سفر میں ہم حج پہ گئے تھے اکٹھے. فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل الى الاراك لحاجه لا، تو حج سے واپسی کے راستے میں وہ قضاء حاجت کے لیے درخت کے نیچے چلا گیا، درختوں کے پاس گیا. وہاں سے جب واپس آیا، دیکھو اب ایسا فرصت ملا ہے نا کہ بالکل کوئی نہیں ہے، پرائیویٹ میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہے، ڈر رہا ہے عمر سے، کیونکہ یہ مسئلہ ہی ایسا مسئلہ ہے، ناموس والا مسئلہ ہے. اچھا سر تو میں اس کے ساتھ چل پڑا. میں نے پوچھا من اللتانی تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من ازواجہ، وہ کون 2 عورتیں ہیں؟ من اللتانی، وہ کون 2 عورتیں ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر لی ان کے ازواج میں سے؟ شرط نہیں ہے. اب پھر پڑھ لے، نہیں پھر پڑھ لے، وہ دشمنی کر لی. فقالت تلک حفصہ و عائشہ، اس نے کہا یہ حفصہ اور عائشہ، حفصہ اور عائشہ. نہیں کر لی تھی، بس بعد میں رجوع کر لیا تھا نا. رجوع کہاں؟ ابھی میں بتا رہا ہوں نا کہ رجوع کہاں؟ من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کون 2 عورتیں ہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک دفعہ گالی دیں آپ کافر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ایک دفعہ دشمنی کر لیں کافر ہیں. اور بھائی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی، توبہ دکھایا ہمیں. اب میں تو یہ بتا رہا ہوں نا کہ ان تظاہرا، اگر تم ڈٹی رہی، تظاہرہ کا مطلب یہ ڈٹی رہی نہیں ہے، ڈٹی رہی نہیں ہے. اگر تم دشمنی کرو، اگر تم دشمنی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر اور دشمنی بھی ایسے چھوٹی دشمنی نہیں ہے، دیکھو اللہ کیا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ اس کا مولا ہے. والملائکۃ فإن الله هو مولاه والملائکۃ وجبريل والملائکۃ بعد ذلك فإن الله والملائکۃ وجبريل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جو دشمنی ہے یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ جو اس کے جواب اس کے مقابلے میں جو لشکر لے کے آ رہا ہے، 2 عورتیں ہیں، ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے یہ 2 عورتیں دشمنی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے مقابلے میں ایک لشکر لے کے آ رہا ہوں. لشکر کیا ہے؟ اللہ اس کا کمانڈر ہے. ان اللہ و جبریل وہاں اس لشکر میں ہے، سب ملائکہ اس میں ہے، وہ صالح المؤمنین امیر المؤمنین علیہ السلام اس میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو دشمنی کا ہے، دشمنی ہے یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی آپ نے وہ قمیص آپ نے کیا پہنا، شاید کا ہے شاید نہیں کا ہے. یہ دشمنی جو ہے بڑا ہی اہم دشمنی ہے، کیونکہ دشمنی کے مقابلے میں جو اللہ جو لشکر لے کے آ رہا ہے اسے پتہ چل رہا ہے یہ معمولی دشمنی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈٹے نہیں ہیں، اگر وہ ڈٹے نہیں ہیں تو اتنا بڑا لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ، ملائکہ، جبرائیل، صالح المؤمنین. اب یہاں پر میں عرض کرتا ہوں نا کہ وَإِن تَظَاهَرَا، اگر تکلیف دینے پر ڈٹی، مطلب دمکا جا رہا ہے نا کہ اگر تم ڈٹی رہی نا تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے مطلب کے ساتھ جبرائیل بھی اگر دیکھو میں نے آپ کو بخاری کی حدیث دکھائی ہے، عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کون وہ 2 عورتیں ہیں جنہوں نے تظاہر کر لیا، تکلیف دی تھی مطلب تظاہر کر لیا. عمر بن خطاب نے کہا عائشہ حفصہ ہیں، دونوں عائشہ حفصہ ہیں. اگر نہیں اس میں دشمنی کر لی انہوں نے، اس کے مقابلے میں اللہ اور رسول اور ملائکہ اور جبرائیل کا لشکر ہے. نہیں یہاں پر شرط ہے، وہاں پر استمرار کا صیغہ نہیں آیا تھا کہ وہ مسلسل کر رہی تھی،
وہ وہاں پر صرف آیا تھا کہ قرآن میں وہ تنبے کیا گیا تھا کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، مطلب تظاہرہ کیا کون سا صیغہ ہے بھائی؟ یہ تظاہرہ ہے، یہ تظاہرہ ہے، ان تظاہرانے تا، یہ اس کا نون جو علامت رفع ہے یہ جزم کی وجہ سے ساقط ہو گیا ہے۔ یہ جو دیکھیں عربی زبان میں بہت جگہ ہے فعل مضارع میں سے تائے استقبال گر جاتا ہے جب مخاطب کے لیے ہوتا ہے، وہ گر گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تظاہرہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع دال علی الاستمرار، یہ استمرار پہ دلالت کر رہی ہے۔ یہاں پر شرط ہے نا، فعل مضارع دلالت ہی کر رہا ہے استمرار پر۔ آئے ہائے ہائے، استمرار کے لیے نہیں، استمرار کا اپنا ہی سیاہ کھانا آ جاتا ہے شروع میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کر لی، ختم ہو گیا، کہاں سے ختم ہو گیا؟ کہاں سے لے کے آئے جو صیغہ ہے یہاں پہ؟ جب توبے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے توبہ کر لیا نا، بعد میں کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ توبہ کر لیا؟ جو آپ نے حدیث، ہاں جہاں آپ نے حدیث بیان کیا اس میں بھی یہی تھا کہ وہ کون تھی جس نے تکلیف دی تھی؟ کہاں ہے کہ توبہ کر لی بھائی؟ آپ دیکھیں بھائی، جھوٹ تو دلیل نہیں ہوتی نا۔ آپ کہتے ہیں ابھی، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ یاری آپ نے چوری کیا، میں کہتا ہوں دلیل لے کے آؤ کہ میں نے چوری کیا۔ ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تھا، آپ کو کس نے حج میں دیکھا؟ پاسپورٹ دیکھا، وہاں پہ اسٹیمپ ہو، بھائی کہاں کوئی فوٹو وغیرہ ہے حج پہ گئے؟ آپ کہتے ہیں عائشہ نے تو توبہ کر لیا۔ قرآن عدم ایمان پہ آیت دے رہا ہے کہ بھائی یہ لوگ زیغ قلب عدم ایمان ہے، بھائی خروج از ہدایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، یہ تو کوئی کافر ہی کہے گا کہ اسلام یہ کفر نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی کافر ہے ہی نہیں، سب مسلمان ہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ، آپ کہہ رہے ہیں اس نے توبہ کر لی، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تم توبے کا ادعا کر رہے ہو، اس کے دلیل کا توبہ کر لیا دکھاؤ ہم بھی۔ تو میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب توبے کا حکم دیا گیا، اب دوسرا آگے آ رہا ہے وَإِن تَظَاهَرَا، یعنی تم دونوں اب تکلیف دیتے رہی، ڈٹی رہی، تمہارے مخالف میں یہ آ جائے گا۔ مراد یہ کہ وہ مزید دمکایا جا رہا ہے کہ ابھی توبہ قبول ہو گئی، آلریڈی اس سے آیت سے ہی اخذ ہوتا ہے، اور مزید اس طرح نہیں کرنا ہے، کیونکہ مزید نہیں کرنا، ہمیں پتہ ہے مزید نہیں کرنا بھائی، لیکن انہوں نے مان لیا، یہ کہاں سے کہتے ہو نا کہ انہوں نے توبہ کر لی؟ یہ آیت سے یہی مراد ہے نا۔ دیکھیں دوسرا جو اگر مثلا ابھی دیکھیں، اگر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ فلان شخص مثلا فاسق، اس نے خلاف فسق انجام دے دیا، اب کہہ دیکھو اس نے بعد میں توبہ کر لی، وہ دلیل مانگتا ہے نا، وہ دلیل مانگتا ہے کہ بھائی اس نے توبہ کر لیا۔ دلیل کہاں ہے کہ توبہ کر لی؟ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیا، یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کی عورت منافق، کسی شخص کی عورت نماز نہیں پڑھتی، یا کوئی مثلا اس اپنے شوہر سے دشمنی کرتی ہے، یا اس کو تنگ کرتی ہے، یا اس کے دل میں ہدایت نہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو طلاق دیں۔ نہیں، اس سے پہلے آپ نے طلاق نہ دینا، دیکھیں طلاق نہ دینا اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس نے توبہ کر لیا۔ سوہت آپ نے کہا کہ اس سے مراد ارتداد ہے، جب وہ منافق ہو گئی، جب وہ کافر ہی ہو گئی، ارتداد کیا تو وہ صریح کافر ہو گئی، اس کا بار بار عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ جو منافق ہوتا ہے اس پہ احکام اسلام جاری ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے۔ نہیں تو آپ نے یہ واضح بتایا کہ اس نے ارتداد کیا، وہ مرتد ہو گئی، اور مرتد اور منافق میں بہت فرق ہے۔ یہ ارتداد جو ہے، یہ ارتداد اس طرح نہیں ہے کہ اس کی نکاح ٹوٹ گئی ہے، یہ ارتداد جو ہے یہ نفاق کی ارتداد ہے، جو منافقین والے جن پہ احکام اسلام جاری ہوتا تھا، یہ وہ والی ارتداد ہے۔ نہیں آپ نے قلوبکم آپ نے کہا نا، وہاں وہ تو اس لیے جو منافقین ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ آمنوا ثم کفروا، ایمان لے کے پھر کفر کیا، وہ تو واضح اس طرح ہی ہے ان کا جو منافقین کا جو کفر۔ دیکھیں اگر ایک دفعہ منافق جو ہے، منافق کا جو کفر ہے اس کا ایمان، آمنوا ثم کفروا، زبان میں آمنوا، دل میں کفروا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں مسلمان مخلص مسلمان ہو گئے پھر مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ منافق کا جو کفر ہے آمنوا ثم کفروا، یہ ہے کہ زبان میں مسلمان دل میں کافر۔ تو یہاں پر اس کے دل ٹیڑے ہو گئے، آپ نے پہلے کہا شروع میں کہ یہاں سے ارتداد مراد ہے، مرتد ہونا مراد ہے۔ میں نے عرض کیا بار بار کہ اس سے جو ارتداد مراد ہے، ارتداد نفاق مراد ہے، ارتداد شرک والی ارتداد مراد نہیں ہے۔ اور آگے آپ نے کہا وہ جو پچھلی بات ہو گئی، اب یہاں پر جو توبے کے بارے میں میں سرچ کروں گا کہ توبہ کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن توبہ تو مخفی چیز ہے، چھپی چیز ہے۔ تو دیکھیں وہ انہوں نے جو دل کے ٹیڑھاپن ہے نا، وہ بھی مخفی چیز ہے، اللہ نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے جو دشمنی کیا ہے، جو دشمنی کیا ہے کہ اللہ سامنے سے اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے نا، وہ بھی ایک مخفی چیز ہے، گھر کے اندر کی بات ہے، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے اس کو، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے،
اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں نے یہ لوگ مومنات تھیں اچھی عورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے مذمت پہ آیات نازل کیا تو اگر انہوں نے توبہ کر لی تو ان کے صلاح امر پہ کیوں کوئی آیا نازل نہیں کیا تو میں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انکن صواحب یوسف آخر مرتے وقت اپنے ایام وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ افسر سے کیا کہا کہ تم صواحب یوسف. اب صواحب یوسف مسلمان تھی. اب مجھے بتاؤ صواحب یوسف مسلمان تھی؟ نہیں، اس عمل کی وجہ سے کہہ دیا نا کہ اس عمل مشابہ کر رہی ہے ان کے عمل کی وجہ سے نا کہ جس طرح یوسف کی دشمنی کر رہی تھی اور یوسف کو تنگ کر رہی تھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صواحب یوسف اسی عمل کی وجہ سے تنگ کرنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے. پیغمبر ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. جو لوگ اذیت کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں پیغمبر کو لعنهم الله اللہ نے ان کو لعنت کیا دنیا میں بھی آخرت. وعد لهم عذابا مهینا اور اللہ نے ان کے لیے عذاب مہین اہانت والی عذاب آمادہ و تیار کیا. یہ کہتا ہے پیغمبر کو تنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا. بھائی نہیں خدا کا خوف کرو بھائی اور قرآن کی کوئی تصدیق بھی کرو مسلمانوں امتی ہو. اور تم اذان میں کیا پڑھتے ہو؟ اذان میں اشہد ان ابو بکر رسول اللہ کہتے ہو. اگر ابو بکر تیرا رسول ہے تو اس کے بیٹی کے دفاع کر بھائی چھٹی ہے. اگر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں اور قرآن تیرا کتاب ہے تو چھوڑ دو بھائی. نہ کہو کہ پیغمبر کو ترک کرنے سے کیا ہوتا ہے ان کی دشمنی کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو اب دوسری بات یہ کہ وہ مومنین کی ماں کس طرح ہو سکتی ہے پھر؟ اگر وہ منافق ہوئی تو منافق کی ماں تو منافق ہی ہوگی. تو میرے بھائی تو یہ آپ میرے تقریر یہاں پہ سن لیں. یہاں پہ ازواج امہاتوں میں اس کی بڑی تفصیل ہے. نے کہا یا امہ اے میری ماں تو اس نے کہا کہ میں آپ کی عورتوں کی ماں یہ نبی نہیں کر سکتے چاہے وہ آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے اس کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے نا. جس طرح اپنے ماں سے نکاح نہیں کر سکتے اس سے نکاح نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھی عورت ہے یا وہ آپ کی محرم بن گئی یا وہ بڑی جنتی ہے کچھ صرف خود عائشہ نے کہہ دیا کہ میں آپ کی عورتوں کی ماں ہوں. چاہیے تو وہ بھی دکھا دوں آپ کو. تو میں نے یہی عرض کیا نا کہ وہ مومنین کی ماں ہے. اب یہاں پر وہ منافق کی استثناء کس طرح ہوئی؟ تو مومنین کی ماں ہے یعنی مومنین اپنی اس سے شادی. اور بھائی یہاں پہ میرے اسپیچ ہے اس پر دیکھ لینا. وہاں پہ بڑا اسکینڈل تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی عائشہ کی وجہ سے. اس کے چچا کا لڑکا ہے طلحہ اس کے چچا کا لڑکا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں دیکھو برداشت کرو تم سب مسلمانوں. اب دیکھو کہ ان صحابہ نے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تنگ کیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے تنگ کیا اس سے زیادہ صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا. طلحہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیغمبر کون ہے اس نے میرے چچا کی لڑکی سے شادی کیا یہ مر جائے میں فوراً عائشہ سے شادی کر لوں گا. ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اس طرح کی گستاخی آپ نے کسی کی کوئی برداشت کرتا ہے بھائی؟ تو یہ آیا نازل ہوا ہے کہ آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ. اور یہ حرمت نکاح کو خود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ابن جریر طبری کی کتاب میں آپ کو دکھاؤں میرے بھائی جامع البیان میں. ایک منٹ بھائی یہاں پہ آپ میرے 6-7 سال پہلے میرے تقاریر ہیں اسی موضوع پر. اس نقش بندی ایک لندن میں کوئی مولوی رہتا ہے تو آپ کی جماعت کا اس نے اس کے مقابلے میں جواب دینے کی کوشش کی ہے. اس کا کوئی جواب نہیں بنتا بھائی. یہ طلحہ بری نظر سے دیکھتا تھا عائشہ کی طرف بےغیرتی والی نظر سے دیکھتا تھا. اس کی بڑی تفصیل ہے. ایک منٹ میں کتاب کھول دوں. اچھا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن ابن جریر طبری صاحب کی جلد نمبر 11 ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں تفسیر سورہ احزاب میں.
ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، تفسیر سورہ احزاب وازواجہ امہاتہم، ازواجہ امہاتہم، اس کی تفسیر میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بھلے وازواجہ امہاتہم کا مطلب یہ ہے وحرمت ازواجی حرمت امہاتہم علیہم فی انہن یحرم علیہن نکاحن من بعد وفاتہ۔ ازواج امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی حرمت ان کی ماؤں کی طرح کن معنوں میں؟ اس معنوں میں کہ حرام ہے کہ اس کے وفات کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے ساتھ کوئی نکاح کرے، کما یحرم علیہم نکاح امہاتہم، جیسے حرام ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی نکاح کرے۔ اور پھر وہاں پہ بہت سارے اقوال، قتادہ بلی ازواجہم امہاتہم محرمات علیہم، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اچھا آپ نے طلحہ کا نام لیا کہ طلحہ وہ دعوت دے رہا جی تھا؟ بالکل، طلحہ ابن عبید اللہ، وہی عشرہ مبشرہ والی طلحہ۔ ہاں تو میں نے آپ سے کئی بار سنا ہے کہ طلحہ زبیر وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، اس کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔ عثمان، طلحہ، یہ لوگ چینج نہیں، طلحہ جو تھا نا وہ عائشہ کے معاملے میں وہی تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کا وہی برا نظریہ تھا، لیکن یہ بیعت کرنا چاہتے تھے، طلحہ بیعت کرنا چاہتا تھا، بالخصوص زبیر، طلحہ اتنا نہیں، زبیر۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں تو حضرت علی کس طرح اللہ کے دشمن کو دوست بنانا چاہتے تھے؟ ہم نے نہیں کہا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دوست بنانا چاہتے تھے، وہ بیعت کرنا چاہتا تھا، جو بیعت کرنا چاہتے تھے نا، جسے بیعت کروانا چاہتے تھے، جو اس کا تھا انہوں نے بیعت بھی کیا، بعد میں بیعت توڑا بھی ہے۔ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافق آ کے بیعت کرتے تھے، بیعت کرتے تھے، وہ ان کو منع تھوڑی کرتے تھے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ نہیں، جو جب واضح کہا گیا کہ اب آپ کے سوالات ختم ہو گئے بھائی، دوسروں کو باری دے دو، دوسروں کو باری دے دو، آپ کے سوالات ختم ہیں، آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ مزید آپ مزید ریسرچ کرو، تیاری کر لو، پھر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کے انہوں نے سب کا بیعت لے لیا، جو لوگ مرتد ہو گئے ان کے بھی بیعت لے لی انہوں نے، ٹھیک ہے نا، ایسے تو نہیں، منع تو نہیں کرتے تھے کہ تم مجھ سے بیعت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ بعد میں بات کریں گے جو آپ نے کہا تھا کہ بھاگ چکے تھے، اس کی طرف اس کے متعلق معافی بھی آئی تھی، جو حضرت عمر بھاگے تو نہیں تھے، میں نے تو بتا دیا، لیکن عثمان جو فرار ہوئے تھے اس کے بارے میں معافی آئی تھی، جو باغے تھے، عمران میں 155 وہ باغے جو ہے نا، جو عفو ہے وہ عدم استعجال العقاب ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید کو جو ہے قرآن مجید کے آیات میں جمع کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے مفسرین نے بھی، وہ خود ابن جریر کہہ رہا ہے کہ معنی عدم استعجال العقاب ہے، کہ جو جنگ احد میں جو لوگ باغے ہیں، اس کا جو عفو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں اس کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیا جائے، قد باؤوا بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، بھلے کیا ان کے جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ابن جریر بھی کہہ رہا ہے، بہت سارے مفسرین کے اس میں بہت زیادہ ہے کہ عفو وہاں پر عفو سے مراد کیا ہے؟ عفو سے مراد عدم استعجال العقاب ہے، کیونکہ ان لوگوں نے توبہ نہیں کیا تھا۔ یہ جو ثم عفونا عنکم، یہ عفونا جو ہے وہ بنی اسرائیل والے عفونا ہے، وہی لوگ جن کے دلوں میں ابھی بچڑے کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ان کو عفو کرتا ہوں، تو وہ بمعنی عدم استعجال العقاب ہے، ابھی ان کو دنیا میں ان کو پہ عقاب نازل نہیں ہوگا۔ اب توبہ نہیں کر دیا، اس کے بعد جو واقعہ ہوا تھا صلح حدیبیہ ہوا تھا، بیعت رضوان ہوئی تھی، اور حضرت عثمان کی بنیاد پہ کہ وہ اس کو مطلب محصور کیا گیا تھا، جو مکہ کے کفار تھے، تو بیعت لی گئی، اور پھر اللہ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، وہ لوگ آنا نہیں چاہتے دینے۔ ابھی وہ دوسری بات ہے، ابھی آپ اگلے ہفتے کال کر لینا بھائی، ابھی آپ نے بہت ٹائم لے، دوسرے لوگ بہت منتظر ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ تیاری کر لو، اب ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کی طرف چلانگ مارتے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن بہت ٹائم دے دیا آپ کو، 1 گھنٹے سے زیادہ منٹ، یعنی میں سارے مسئلے اٹیچ ہے نا، میں نے آپ کو کئی بار دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے بھائی، دیکھو بھائی دوسرے بھی منتظر ہیں نا، ان کو بھی ٹائم دینا ہے نا، میں نے، ٹھیک ہے نا، آپ ہاں بھائی اس طرح تو نہیں، ایک آدمی کو 50 سوال کا موقع دے دو، دوسرے